موجود ہے صافی صاحب، آپ پچھلے 2 ہفتے پہلے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ معاملہ ریزالو ہو چکا ہے اور ویسے ہی حل ہوگا جیسے کہ بتایا جا رہا ہے۔ بالآخر یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا، 20 نومبر 2021 کی تاریخ سامنے آئی ہے۔ جنرل صاحب کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنے عہدے پر تقرری کی، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ساری صورتحال کو؟ دیکھیے، جس بنیاد پہ ہم یہ عرض کرتے رہے کہ جنرل ندیم انجم ہی ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فوج کی پوری انسٹیٹیوشن اس معاملے میں اپنے چیف کے ساتھ کڑی تھی، جو اس وقت سینئر ترین جنرلز ہیں وہ بھی اور پورا انسٹیٹیوشن بھی، اور دوسرا اس کے ساتھ پورا ایک سینئر ترین جنرلز کا ان کی تعیناتیوں کا ایک چین بھی منسلک تھا۔ اور پھر ہماری یہ بھی معلومات تھی کہ اس سے پہلے خود جنرل فیض حمید صاحب نے اور جو میڈیشن اس دوران کی تھی، تو اس میں بھی پرائم منسٹر نے کافی دن پہلے اس بات پہ آمادگی ظاہر کی تھی کہ میں جنرل ندیم انجم ہی کا نوٹیفیکیشن کروں گا، لیکن اس میں پرائم منسٹر کا یہ اصرار ہوتا تھا کہ وقت کا اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بیچ میں وقت ضائع ہوتا رہا، تو اس کی وہی ریزن تھی۔ تو آج اس پہ اتفاق ہو گیا ہے ملٹری لیڈرشپ کا اور پرائم منسٹر کا، اور پرائم منسٹر نے اس کے لیے یہی دلیل دی تھی۔ اب شروع میں ریزن جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال کے تناظر میں اور باقی جو اس وقت چیلنجز ہے اس کے کنٹیکسٹ میں ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی ابھی ٹی ایل پی وغیرہ کے مسائل ہیں۔ اچھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ 2 چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، بہت ہی حساس نوعیت کے سوالات ہیں لیکن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چین آپ نے کہا کہ پوری جڑی ہوئی ہے، ایک ٹرانسفر پوسٹنگز کی ایک پوری چین ہے، 20 نومبر کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، تو یہ تاخیر آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو چین پوسٹنگز ہیں ان میں تاخیر کا سبب بنے گی؟ نہیں، اس میں تو دیکھیں جو گجرانوالہ کا کور ہے اس کا کمانڈ سنبھال لیا ہے جنرل عامر نے، اور اسی طرح جو ان کی جگہ جو اس سے پہلے جنرل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، وہ بھی اپنا چارج لے چکے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ جو این ڈی یو کے سربراہ ہیں جنرل سعید صاحب، انہوں نے کراچی جانا تھا اور کراچی کے کور کمانڈر نے یہاں پہ آنا تھا۔ تو ایک تو روٹین میں بھی یہ آرمی چیف کا ڈسکریشن ہوتا ہے یا خود ان 2 جنرلز کا آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ کتنی دیر میں چارج چھوڑتے ہیں اور دوسرا کتنی دیر میں جا کے چارج لیتے ہیں، اس میں ان کے فیملی کنڈیشن اور یہ چیزیں بھی مد نظر رکھی جاتی ہے۔ تو اب میرے خیال میں یہی ہوگا کہ جنرل ندیم صاحب 20 نومبر تک، اور آرمی چیف کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسی طرح چارج لینے کے ٹائم میں توسیع بھی دے سکتے ہیں، اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب بہرحال یہ بات طے ہو گیا کہ 20 نومبر تک جنرل فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کریں گے اور جنرل ندیم صاحب وہاں پہ ہوں گے اور جنرل سعید صاحب اپنی جگہ پہ ہوں گے۔ اور یوں بھی ایسا ہے کہ آئی ایس آئی کی پوسٹنگ ایسی ہے کہ اس کی پوری بریفنگ میں جو آنے والے ڈی جی ہے اس کے لیے پوری بریفنگ لینا اور پورے معاملات کو سمجھنے میں اتنا 10-12 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔